سورہ کہف میں کتے کے اپنے اگلے پاؤں پھیلانے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اور جب اصحاب کہف دائیں اور بائیں کروٹیں بدل رہے تھے تو کتا کیوں نہیں پلٹ رہا تھا؟ ہم میں سے اکثر نے سورہ کہف سینکڑوں مرتبہ تلاوت کی ہوگی، مگر شاید ہی کبھی اس بات پر غور کیا ہو کہ قرآن نے کتے کے پلٹنے کا ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اصحاب کہف کو دائیں بائیں پلٹایا جاتا رہا تاکہ ان کے جسموں پر زخم یا سرن پیدا نہ ہو۔ ایک جرمن طبی سائنسدان نے کہا کہ ایک دن میں سفر کر رہا تھا کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا اور مجھے قرآن مجید کا ترجمہ شدہ نسخہ پیش کیا۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور اسے جیب میں رکھ لیا۔ ارادہ یہ تھا کہ نوجوان کے جانے کے بعد کسی کو شرمندہ کیے بغیر اسے کوڑے میں پھینک دوں۔ میں اسے بھول گیا اور جہاز میں سوار ہو گیا۔ پرواز طویل اور بور تھی۔ جیب میں رکھا ہوا نسخہ یاد آیا تو میں نے اسے نکال کر ورق الٹنے شروع کر دی۔ میری نظر سورہ کہف پر پڑی تو میں نے پڑھنا شروع کیا اور 2 آیات نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم دیکھتے کہ جب سورج طلوع ہوتا تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا تھا اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کتراتا ہوا نکل جاتا تھا، اور وہ غار کے کشادہ حصے میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی کارساز نہیں پاؤ گے۔ اور پھر ترجمہ: اور تم خیال کرتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے اگلے پاؤں پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر تم انہیں دیکھ لیتے تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور تمہیں ان سے خوف آ جاتا۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں نیند کے دوران پلٹایا جا رہا تھا تاکہ ان کے جسموں پر زخم یا سرن نہ بنے، کیونکہ وہ لمبے عرصے تک ایک ہی حالت میں تھے۔ لیکن مجھے جس بات نے حیران کیا وہ پچھلی آیت تھی، جس میں بتایا گیا کہ سورج کی روشنی غار میں داخل ہوتی تھی مگر ان کے جسموں پر براہ راست نہیں پڑتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی شعاعیں روز غار میں آتی تھیں مگر انہیں براہ راست نہیں چھوتی تھیں۔ ڈاکٹر نے کہا، طبی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ اگر کسی مریض کو طویل عرصے تک ایک ہی حالت میں رہنا پڑے تو وہ کمر یا جسم پر زخم نہ بننے کے لیے جگہ ہوادار ہونی چاہیے اور بالواسطہ سورج کی روشنی ہونی چاہیے، لیکن براہ راست دھوپ نہیں پڑنی چاہیے۔ پھر جب اس نے اگلی آیت پر غور کیا تو اسے احساس ہوا کہ واقعی نیند کے دوران جسم کو حرکت دینا اور زخموں کو سرن سے بچاتا ہے، مگر جس بات نے اسے انتہائی حیران کیا وہ یہ تھی کہ کتا تو نہیں پلٹا جا رہا تھا، وہ صرف غار کے دہانے پر اپنے اگلے پاؤں پھیلائے ہوئے تھا 309 سال تک، مگر اس کا جسم نہ سرا نہ گلا۔ یہ بات اس جرمن ڈاکٹر کو مزید تحقیق پر ابھار گئی کہ اس نے کتے کی جسمانی بناوٹ کا مطالعہ کیا اور حیرت انگیز دریافت کیا کہ کتوں کی جلد کے نیچے ایسے غدود ایک خاص مادہ خارج کرتے ہیں۔ یہ مادہ جسم میں زخم یا سرن کو پیدا ہونے سے روکتا ہے۔ جب تک کتا زندہ ہو ہوا وہ حرکت نہ بھی کرے۔ اسی لیے اصحاب کہف کا کتا پلٹنے کا محتاج نہ تھا۔ یہی قرآنی معجزہ اس جرمن سائنسدان کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔